بغیر کہہ رہا ہوں بہت دور آ گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. خطرے کی گھنٹی ہے یہ. اندازہ لگا لو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں مقصد کا ہی نہیں پتا. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ مقصد کی بات بعد میں کریں گے. یہ اگر سنی جو بھائی ہوتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے نا بھائی، اور بولو. اور جو دیوبندی اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے. اہل حدیث جو اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے. اچھا کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ اور بولو یار ہو جاتی ہے. اچھا کوئی یہاں پہ نیت باندھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. اچھا کوئی ناف پہ بغیر کہہ رہا ہوں بہت دور آ گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. خطرے کی گھنٹی ہے یہ. اندازہ لگا لو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں مقصد کا ہی نہیں پتا. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ مقصد کی بات بعد میں کریں گے. یہ اگر سنی جو بھائی ہوتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے نا بھائی، اور بولو. اور جو دیوبندی اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے. اہل حدیث جو اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے. اچھا کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ اور بولو یار ہو جاتی ہے. اچھا کوئی یہاں پہ نیت باندھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. اچھا کوئی ناف پہ نیت باندھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ جو ضرورتیں ہیں اسلام کی، یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کرو تو کام چل جاتا ہے. تو ہم ضرورتوں پر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، مقصد ہمیں نہیں پتا ہے. اندازہ لگائیں. ضرورتوں پر تو لڑائی چل رہی ہے، مقصد. رسول اللہ جب آئے پوری کائنات میں اندھیرا تھا، مقصد یہ تھا. فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. فرمایا یہ جو بندہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا. بس یہی مقصد تھا. مقصد چھوٹا سا تھا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے وہ بھائی بن جائیں گے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے وہ ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، بودھی بھائیوں کو اپنے سے برابر سمجھیں گے، کمتر نہیں سمجھیں گے. فرمایا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی اہمیت. بس یہ مقصد تھا. مقصد تو پتہ نہیں، ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں. اچھا ضرورتیں کیوں بنائی؟ یہ پنڈال کیوں لگایا؟ تاکہ جلسہ ہو جائے، ہے نا جی. تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے؟ یہ دو آدمی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ کیوں پڑھتے بھائی؟ ارے بولو، گھر میں ہی بیٹھے، کوئی شرم کی بات. فرض ہے. دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے صحیح کہہ دیا، فرض ہے. آپ بتاؤ جی آپ کے دل میں کیا ہے ویسے؟ اللہ کو راضی کرنا. مذاق کے بغیر کہہ رہا، بندہ نہ بس ہوتے طالب علم تو جوتی اتار لیتا. بس اندازہ لگاؤ کہ ہم غیر ضروری کتنی باتیں دن میں کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. مسجد کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار، وہ نماز کو پڑھ رہے ہوتا نا. تو اللہ کو قرآن میں کہاں لکھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی؟ قرآن پاک نے متعدد جگہ نماز کا ذکر کیا، لیکن بغیر وجہ تسمیہ کے نہیں کیا. فرمایا نماز تم پر اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور سب سے عام آیت آپ کو سناؤں، سب سے عام آیت آپ نماز میں پڑھ لیتے ہو روز. ارایت الذی، اور بولو ارایت الذی فذلک الذی ولا یحض فویل. یہ کن مصلیوں کی بات ہو رہی جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں؟ بھلے شاہ نے کیا ہے نا،
نماز پڑھی تے نیاز نہ کیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں؟ فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا، نماز تو پڑھتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، نماز تو پڑھتا ہے، بیوی سے محبت نہیں کرتا، نماز تو پڑھتا ہے، پڑوسی کے ساتھ لڑائی جاری رکھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں دکھاتا، تو پھر نماز پڑھتا ہی کیوں ہے؟ نماز تو اسی لیے پڑھوا رہے تھے تاکہ تو اچھا بندہ بن جائے۔ یہی نہیں پتا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، مسجد کیوں بنائی؟ یہ تو آسان سا سوال ہے، تو یہ بتا دے۔ نماز پڑھنے کے لیے، ماشاءاللہ۔ آپ بتاؤ جی، نماز پڑھنے کے لیے بہت برا حال ہے بھائی یہاں کا تو مولانا، بہت برا حال ہے۔ اچھے مفتی صاحب بیٹھے، مولانا کو بھی پوچھ لینا میرے جانے کے بعد کہ اگر گھر میں نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ آپ بتاؤ، گھر میں نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی؟ ارے بولو یار، اتنے مفتی تو تم ہو ہی۔ گھر میں نماز پڑھنے سے ہو جاتی بھائی؟ ہو جاتی۔ اچھا کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی؟ فجر، ظہر، مغرب، ان کے بعد ایک نماز اور بھی ہے جس کو پاورفل نماز کہتے ہیں، کون سی؟ تو تہجد میں اذان نہیں ہوتی؟ بولو تو صحیح، نہیں ہوتی۔ اچھا تہجد میں مسجد میں نہیں جانا پڑتا؟ ہاں نہیں جانا پڑتا؟ تہجد کے لیے ملا جی کی ضرورت ہے بھائی؟ نہیں۔ تو کبھی خود کھوپڑی لگائی کہ جو 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ جو تہجد کی نماز ان سے پاورفل ہے، اس کے لیے مسجد بھی نہیں چاہیے، مولوی بھی نہیں چاہیے، اذان بھی نہیں چاہیے، تو یہ جو 5 نمازیں ان کے لیے بہت بڑا جگاڑ لگا رکھا تم نے۔ کیوں؟ میاں صاحب آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ مسجد میں بنانی کیوں ہے؟ آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھتے نا اللہ کے نبی سے تو امام بخاری نے، امام نسائی نے، ابو داؤد نے اور ان سب اماموں کے ان نائبین نے، یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کو پھر بتاتے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ مسجد بناؤ تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو گھر پہ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر آپ پوچھتے یا رسول اللہ جماعت سے کیسے نماز پڑھنی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر اگر پوچھتے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا، تو کریم رسول نے فرمایا کہ جب تم کندھے سے کندھا جوڑو گے تو تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی، ایک خوبصورت سماج بنانے کے لیے بنائی ہے، سماجی ویوستھا کو اچھا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ جس کے دروازے پر کوئی غیر مسلم بھی آئے اور وہ کہے کہ میری یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ مسجد کے امام اور متولی کو یہی نہ پتا ہو کہ محلے میں کتنی بیوائیں ہیں اور یہ بریانی قورمہ کھاتے ہو، تو کہا کس نے کہ یہ مسجد کے حکم میں آ گئی ہے؟ نمازیوں کو یہی پتہ نہ ہو کہ عبد الرحمن فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو پھر یہ عشاء میں اکٹھے ہو کے اگر اس کا ساتھ دینے کے لیے نہ جائے، مزاج پرسی کرنے کے لیے نہ جائے، تو کس نے کہا کہ یہ جماعت ہو گئی ہے؟ اسلام میں کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں ہے۔ تو اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کو سننا ہے، رسول اللہ کو جاننا ہے، یقین مانے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ دعا کیجئے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔